الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سخی عبدالوہاب ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے ایک نیو پروگرام جس کا نام ہے بلیسنگ آف نالج۔ آج کے ہمارے مہمان محمد حسان الہی صاحب ہیں۔ آئیے ان سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں۔ حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت فرماتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ الحمدللہ۔ اس وقت ہم سخی عبدالوہاب ویلفیئر ورک کے پلیٹ فارم سے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ نے موقع فراہم فرمایا، اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے، آپ کے سر پر بوسہ دیتے اور آپ کو اپنی مسند پر بٹھاتے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ زہرا پاک کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ زہرا پاک کھڑی ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیتی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مسند پر بٹھاتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ زہرا پاک سے اتنی محبت فرماتے کہ جب کہیں سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ زہرا پاک سے ملاقات کرتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے تھے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہوئے سب سے آخر میں اور آنے کے بعد سب سے پہلے آپ سے ملنے کو پسند فرماتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس چیز نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یعنی جس نے نبی کریم سیدہ زہرا پاک کو جس کی وجہ سے تکلیف ہوئی، اس نے سیدہ زہرا پاک کو تکلیف نہیں دی، اس نے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اچھا سر، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا شوق عبادت کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق عبادت بہت زیادہ تھا، اور ان جیسا متقی تو قیامت تک اب پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس طرح سے آپ اپنے رب سے محبت فرماتی اور اللہ جل وعلا کا قرب خاص آپ کو عطا ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک روز آپ نے حضور سے عرض فرمائی کہ مطلب گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی جو ہے وہ غلام مل جائے، خادم مل جائے، تو حضور نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر چیز دے دوں۔ تو سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور وہ عطا فرما دیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بابا جان میں تو غلام لینے آئی تھی، آپ تو وظیفہ بتا رہے ہیں، بلکہ آپ نے اسے بڑی محبت کے ساتھ قبول فرمایا، حتیٰ کہ آج تک ہم نماز کے بعد یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح کا نام ہی اللہ جل وعلا نے حضرت فاطمہ سے منسلک فرما دیا۔ اب جب بھی کوئی یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اسے کہتا ہی تسبیح فاطمہ ہے۔ اور پھر اتنا شوق عبادت کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد صبح عرض کرتی مولا کوئی رات تو اتنی لمبی ہو کہ تیری بندی دل کھول کر سجدہ کر سکے۔ یعنی پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے باوجود آپ کا دل نہیں بھرتا تھا۔ یہ اصل میں ہوتا ہی ہے جب بندہ عبادت کا شوق اس کا بہت بڑھ جائے اور عبادت کرنے سے اس کا جو روحانی معاملہ ہے وہ سیٹ ہو جائے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کوئی کسی کا معدہ خراب ہے تو اسے جو ہے وہ روٹی بھی کڑوی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو کھانے کی لذت آتی ہے، اور جب لذت آتی ہے زبان پہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے، پیٹ بھرنے کے بعد بھی اس کا جی چاہتا ہے میں اور کھا لوں۔ یہ ایک جب نفس کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، یا پھر جو ہے نا اس کے مطلب اسے کسی چیز کا ٹیسٹ پسند آ جائے، اسی طرح جو روحانی معدہ ہے، اگر یہ انسان کا جب عبادت کرنے سے ایک وقت آتا ہے کہ یہ روحانی معدہ جو ہے جو ہم نے اپنے گناہوں سے خراب کر لیا ہے یہ درست ہو جاتا ہے۔ لیکن خیر یہ تو بزرگ ہستیاں تھیں، انہوں نے تو اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا، یہ محفوظ عن الخطا تھی۔ تو اب یہ کہ ماشاءاللہ وہ جس طرح عبادت کرتی تھی تو ان کے روحانی معاملات اتنے بڑھ چکے تھے کہ ساری رات سجدہ کرنے کے بعد بھی آپ یہ فرمایا کرتی تھی کہ کوئی رات تو اتنی لمبی ہو کہ تیری بندی دل کھول کے سجدہ کر سکے۔ یعنی پوری رات سجدے میں رہنے کے بعد بھی آپ کا دل نہیں بھرتا تھا۔ اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ اولیاء امت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کیا عقیدت رکھتے تھے؟ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام اولیاء بلکہ ساری ہی امت
سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد عقیدت رکھتی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے سیدہ پاک سے عقیدت اور محبت رکھی، اس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا، اور جس نے رسول خدا کو راضی کیا، اس نے اللہ کو راضی کیا۔ خاص طور پہ ایک بات بڑی خاص جو ہے وہ مجھے بزرگوں کی عقیدت اور بزرگوں کے تجربے کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں ہے، جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اور ہمارے جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی، جو لوگ مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ شریف حاضری ہو اور حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں تو پہلے سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری ہوں، سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور سیدہ پاک سے عرض کریں کہ میں آپ کے بابا جان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، آپ اپنے بابا جان سے عرض کر دیں کہ وہ مجھ پر نگاہ کرم فرمائیں، اور میرے لیے مجھ پر مزید کرم فرمائیں، میرے لیے دعا فرمائیں، میری حاضری کو قبول فرمائیں۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تو کرم ہی کرم ہے، لیکن جب سیدہ پاک کا وسیلہ لے کر جاؤ تو کرم جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور سیدہ پاک کا وسیلہ، صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں سب سے مقبول وسیلہ سیدہ پاک کا وسیلہ ہے۔ جو حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائے، اللہ کریم اس پر بڑا کرم فرماتا ہے۔ اور جن کے سیدہ پاک کی کیا شان ہے کہ ان کے صاحبزادے حسن حسین اور ان کی جو ہے وہ صاحبزادے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگ ان کے صاحبزادے ہیں، اللہ کریم ہمیں ان کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ ماشاء اللہ حضرت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے بتایا، آپ کی سیرت کے حوالے سے بتایا۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ سیدہ پاک کی سیرت ہمارے معاشرے کی خواتین کو کیا پیغام دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سیدہ پاک کی سیرت ہمارے معاشرے کی خواتین کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دنیا داری میں پڑھنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ سیدہ پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ تمام مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود آپ اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی تھی، چکی میں آٹا خود پیستی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی، اور یہ سارے کام کے ساتھ اللہ کی عبادت، نماز کی پابندی، صدقات، اور اس کے ساتھ ساتھ پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ حتیٰ کہ یہاں تک جو ہے وہ جس وقت آپ کا انتقال کا وقت قریب تھا اور آپ پردہ فرمانے والی تھی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ نے سیدہ پاک کو اپنے قریب بلایا، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ آپ نے فرمایا تو سیدہ پاک رونے لگی، پھر دوبارہ بلایا، پھر کان میں کچھ کہا تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا کہ حضور نے ایسا کیا فرمایا کہ پہلے آپ رونے لگی اور بعد میں خوش ہو گئی؟ تو فرمایا پہلے حضور نے مجھے بلا کر اپنے انتقال کی خبر دی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری دفعہ جب مجھے بلایا تو کہا کہ میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ میرے پاس آئیں گے۔ تو کہا میں اس لیے خوش ہو گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں جلد از جلد پہنچ جاؤں گی۔ بہرحال سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دنیا سے پردہ فرمانے والی تھی تو آپ نے جو ہے وہ اپنے ساتھی جو خاتون تھی ان سے مشورہ کیا کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ تھی، خلیفہ بلا فصل کی زوجہ تھی، تو ان سے عرض کی کہ ان سے کہا کہ مجھے ایک بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب بندہ، ایک بات کا میرے دل میں خوف رہتا ہے کہ جس وقت انتقال ہوتا ہے اور خواتین کا جنازہ اٹھ کر جاتا ہے تو جنازے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت کا جنازہ ہے، کیونکہ عورت کا جسم ابھرا ہوا ہوتا ہے، تو کہا کہ عورت کا جسم، جو خواتین ہیں ان کا جنازہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خاتون کا جنازہ ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو لوگوں کے سامنے اس بات کا بھی اظہار نہ ہو کہ یہ کسی عورت کا جنازہ ہے۔ تو سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی پردے کے اہتمام کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حبشہ کے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ جب وہ لوگ کہ یہاں کوئی میت ہوتی ہے تو وہ اسے اوپر سے درخت کی چھالوں سے یا اوپر لکڑی سے جو ہے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو سیدہ پاک کو بڑا یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے فرمایا میرے انتقال کے بعد میری میت کو بھی اسی طرح لے جایا جائے۔ اور یہ سیدہ
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا معاملہ ہے کہ آپ نے پردے کو اتنا پسند فرمایا اور آپ کی اس ادا کو اللہ جل وعلا نے ایسا قبول فرمایا کہ اب ساری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور پہ پاکستان میں، کہ جب عورت کا جنازہ ہوتا ہے تو اس کو اوپر سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے کہ انہوں نے پردے کے لیے اس طریقہ کار کو جاری فرمایا۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ سیدہ پاک نے انتقال کے بعد بھی کس طرح سے پردے کی حفاظت کی۔ تو یہی ہماری خواتین کے لیے پیغام ہے کہ پردے کی اور شریعت، پردے کی حفاظت کریں اور شریعت کی پابندی کریں۔ اچھا حضرت، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ سید کون ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم وسلم۔ دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تمام اولاد، ساری ہی اولاد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام ہی اولاد افضل ہے، اعلیٰ ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کل 18 بیٹے ہیں روایت کے مطابق، اور 18 بیٹیاں ہیں، جن میں سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ایک روایت کے مطابق سیدہ زہرا پاک کے ذریعے دنیا میں تشریف لائیں، جن میں حضرت امام حسن مجتبی، امام علی مقام امام حسین، اور حضرت امام محسن جو بلوغت کی عمر سے پہلے انتقال فرما گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی شہزادیاں ہیں۔ حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور حضرت علی کی اولاد، یہ 5 ہیں۔ حضرت علی کی ساری اولاد اعلیٰ ہے کہ ان کے جسم میں حضرت علی کا خون ہے، لیکن حضرت علی کی سیدہ پاک کے علاوہ جتنی دوسری ازواج سے اولاد ہے، وہ یا تو علوی کہلاتی ہے یا پھر ایوان کہلاتی ہے، لیکن سید آپ کی اولاد فقط وہ کہلائے گی جس میں حضرت علی کے ساتھ سیدہ زہرا پاک کی نسبت شامل ہوگی۔ اگر سیدہ زہرا پاک کی نسبت نہیں ہوگی تو پھر وہ سید جو ہے وہ نہیں ہوں گے، وہ علوی ہوں گے، ایوان ہوں گے، مگر سید اسے کہا جائے گا کہ جس کو مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ زہرا پاک کی نسبت حاصل ہے، کیونکہ سیدہ پاک کے لیے حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اسی لیے جو حضرت علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا ان دونوں کی اولاد ہوگا وہی سید ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ماشاء اللہ حضرت، آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت خوبصورت جوابات ارشاد فرمائے، جزاک اللہ۔